وَإِذَا اسْتَدَمَ فَارِسَانِ، پیر بگاڑا اس بس کا ڈرائیور ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، اور پہلوان اس بس کا ڈرائیور ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، دونوں بسیں لا رہے ہیں، ٹھا ایکسیڈنٹ سے، تو اس کے عاقلہ پر اس ڈرائیور اور سواریوں کی دیت ہے، اور اس ڈرائیور پر اس ڈرائیور اور اس سواریوں کی دیت ہے، وہ دیت ادا کریں گے۔ وَإِذَا اسْتَدَمَ فَارِسَانِ، جب ایکسیڈنٹ کرتے ہیں دو شاہ سوار، دو ڈرائیور، فَمَاتَ، دونوں مرتے ہیں، فَعَلَىٰ عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ہر ایک کے عاقلہ پر دیت الآخر، آخر کی دیت ہے۔ ٹھیک ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس پر، اس کے عاقلہ پر اس کی نصف دیت ہے، اور اس کے عاقلہ پر اس کی نصف دیت ہے، کیونکہ یہ مرا ہے اس کے ٹکر سے اور اپنے ٹکر سے، اپنے ٹکر سے نصف حاضر ہے اور اس کے ٹکر سے نصف معتبر ہے، اور یہ مرا ہے اپنے ٹکر سے اور اس کے ٹکر سے، اپنا ٹکر حاضر ہے نصف، اس کا ٹکر معتبر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال ظفر و شفیع یجب علی عاقلۃ کل واحد منہما، ہر ڈرائیور کے عاقلہ پر واجب ہے نصف دیت آخر کا، لما روی ذالک عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا یہ کہ ہر ایک مات مرا ہے بفعلہ اپنے ٹکر سے، وفعل صاحبی اور صاحب کے ٹکر سے، لأنہ بصدمتی، ہر ایک نے ٹکر کی ذریعہ عالم نفسہ و صاحبہ، اپنے کو بھی زخمی کیا دوسری کو بھی زخمی کیا، فیحضر نصفہ ویعتبر نصفہ، تو نصف باطل ہے اور نصف معتبر ہے۔ ٹھیک ہے، کما اذا کان الاستدام قنداریات، قنداری قبرستان میں نکلتے ہیں، وہ اس کے کاندھوں کو پکڑتا ہے، یہ اس کے کاندھوں کو، اور ٹکریں مارتے ہیں یہاں تک کہ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس صورت میں نصف دیت ہے۔ جیسے استدام عمدن ہو، او جرح کل واحد منہما نفسہ وصاحبہ جراحتن، یا میں اپنے پیٹ میں چھری مارتا ہوں اور پگاڑا کے پیٹ میں بھی چھری مارتا ہوں، اور پگاڑا اپنے پیٹ میں چھری مارتا ہے اور میرے پیٹ میں چھری مارتا ہے، تو میرے عاقلے اس کی نصف دیت دیں گے اور اس کا خلاف نصف نہیں دیں گے۔ او حفر علی قاریۃ طریق بیرن فانہر علیہما، یا یہ کہ میں نے پیر بگاڑا میں وسط راہ میں کنواں کھودا اور ہم دونوں اس میں گر گئے اور مر گئے، تو میں اس کی نصف دیت کا اور یہ میری نصف دیت کا ذمہ دار ہے۔ او حفرا، یا دونوں نے کنواں کھودا، علی قاریۃ طریق، راستے کی درمیان، فانہر علیہما، کنواں اوپر گرا دونوں پر، یجب علی کل واحد منہما النصف، فکذا ھذان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام صاحب نے کیا کہا تھا، اس کے اکیلہ اس کا نصف دیا دیں گے یا پورا؟ اور وہ کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ اپنی فعل سے مرا ہے اور اس کے فعل سے مرا ہے، لیکن اس کا فعل جو مشی ہے وہ مباح ہے، لہذا اس کی طرف موت منسوب نہیں ہے، اور اس کی مشی اگرچہ مباح ہے لیکن اس کے حق میں مقید ہے بشرط، اس لیے وہ موجب زمان ہے۔ اسی طریقہ سے اس کا فعل اپنے حق میں مباح ہے لیکن اس کے حق میں مقید ہے بشرط، ولنا ہماری لیے دلیل ہے کہ ہر ایک کی موت مضاف ہے اپنی مشی کی طرف، کیونکہ اس کا مشی فی نفسی مباح ہے، وہ هو المشی فی طریق، تو وہ ساری نہیں ہے کہ وہ مستند الیہ بنے، اضافت کا بھی ایک زمان، جیسے مشی اذا لم یعلم بالبیر، میں راستے پر چل رہا ہوں اور پھر بگاڑا نے کنواں کھودا اس میں گر گیا ہوں، تو چاہیے کہ یہاں بھی نصف دیت ہے، کیونکہ ایک اس کا حفر اور ایک میرا مشی ہے، لیکن میرا مشی مبتل نصف دیت کا نہیں ہے۔ نو لا يهدر الشيء من دمه، کسی نے کہا وہ صاحب کی مشی بھی تو مباح ہے، کہتے ہیں فعل صاحب کا اگرچہ مباح ہے لیکن فعل مباح غیر کے حق میں سبب زمان کا ہے، جیسے پگاڑا ازمان، ٹھیک ہے، سویا ہوا نہیں تھا، خواہ دوسرے کے اوپر چڑھا اور اس کو نیچے دبایا، ٹھیک ہے،
اور تم نے حضرت علی کا قول دلیل میں پیش کیا تو حضرت علی سے اس کے خلاف بھی منقول ہے. وروی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ اوجبا، اس نے واجب کیا ہر ایک پر جو ڈراور تھے کھول دیا تھا. فتعارضت روایتہ، اس کی روایتین متعارض ہے. فرجعنا بما ذکرنا، دلیل عقلی سے ہم نے اس قول کو ترجیح دی. وفیما ذکر من المسائل الفعلان محظوران، تم نے کہا دو قنداریوں نے ایک دوسرے کو پکڑ کر سر ٹکرا ہے، ہم کہتے ہیں عملاً یہ کام حرام ہے. فوضح الفرق هذا الذي ذکرنا اذا كان حرین، یہ سب کے دونوں ڈراور آزاد ہو او عمدن یا خطا انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا ہو، او اگر عبدین تھے یحضر الدم فی الخطا، اگر خطا ایکسیڈنٹ ہو تو دونوں حضر ہے، کیونکہ جنایت متعلق ہے اس کے رقبے کے ساتھ. کس طرح؟ دفعان کہ ہم مقتول کو قاتل کا رقبہ دے دے، وفداءن یا فدیہ دے دے. وقت فاتت، اور اس عبد کا ذمہ وجود فوت ہوا، لا الہ خلف، اور پیچھے خلیفہ چھوڑا نہیں. کسی نے کہا مولا، کہتے من غیر فعل المولا، مولا نے تو اس میں دخل نہیں کیا. فحضر ضرورتان وکذا فی العمد، اسی طرح اگر جو غلام ایکسیڈنٹ عمدن کر مر جائے تو حضر ہے، کیونکہ ہر ایک ہلاک ہوا بعد ما جنایت کے بعد. ولم یخلف بدلا، اور بدل چھوڑا نہیں. اور اگر ایک خرق اور دوسرا عبد تھا اور خطا ہوا تھا نو واجب عاقل اور مقتول پر قیمت عبد کا تو وہ لیں گے وہ رسا مقتول اور کا. اور وہ یبطل حق الحر المقتول فی دیت، جو زائد ہے القیمت، یعنی غلام مقتول کی قیمت حر مقتول کے وہ رسا لیں گے. اور ظاہر ہے کہ قیمت عوض کی کم ہے دیت حر مقتول سے، وہ زیادہ جو ہے وہ حضر ہے. کیونکہ امام صاحب اور امام محمد کے اصل پر اس صورت میں قیمت واجب ہے عاقلہ پر، کیونکہ یہ زمانے انسان کا نفقت اس غلام نے اخلف بدلا بهذا القدر، اس نے قیمت چھوڑی. فیاخذہ، اس قیمت کو لے گا وہ رسا حر مقتول کا. اور باطل ہے ما وجیت جو زائد ہے قیمت عبد پر لعدم الخلف. اور فی العمد، اور اگر حر و عبد نے عمدن ایکسیڈنٹ کیا تھا تو واجب ہے عاقل حر پر نصف قیمت عبد کا، کیونکہ مضمون نصف ہے فی العمد. اور یہ قدر وہ لے گا اولیاء مقتول کا. آگے بڑھ. اور جو عبد پر ہے رقبہ میں وہ نصفی دیت حر کا ہے، وہ ساقط ہوا بے موتی ہی، وہ باقی ہے قدرہ ما اخلفہ، وہ قیمت جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے وہ ہوا نصف القیمت. ومن ساق دابۃ فوقع سرج علی رجل، پھر بگاڑا گدی پر سوار ہے، گدی سے زین گر گیا اور نیچے تبلیغی کو مار ڈالا تو دیت ہے. وکذا علی ھذا سائر ادواتی کاللجام، گھوڑے کا لگام گرو نیچے آدمی کو مارا. ونحوہ، لوٹا باندھا تھا نیچے گرا اور اس کو مارا تو دیت ہے. لأنه متعدد، کیونکہ یہاں گھوڑا سوار ظالم ہے. فی هذا التسبیب لأن الوقوع، جو کچھ گرا زین وغیرہ وہ بتفسیر من ہو، وہ اس کی کوتاہی ہے. وہ ہوا ترک الشد والاحکام، اس نے کیوں باندھنا چھوڑ دیا اور مضبوط کرنا چھوڑ دیا. بخلاف رضا، اگر چادر گر جائے کوئی مر جائے تو اس پر زبان نہیں ہے، کیونکہ لأنه لا يشد في العادت، چادر کو لوگ باندھے ہیں یا ویسے رکھتے ہیں. وَلِأَنَّهُ قَاصِدٌ لِحَفْظِ حَظِّ الْأَشْيَاءِ، دوسرے کی دین کا راکب حافظ ہوتا ہے. کما فی المحمول علی عاتقہ، جس طرح کاندھی کی بوری کا حافظ ہوتا ہے تو اس کی گرنے سے زبان ہے. دون لباس، لباس کا انسان حافظ نہیں ہوتا، وہ اپنی بچوں کے لیے پہنتا ہے. علامہ مر. ومن قاد قطارا فهو ضامن لما اوطأت فإن وطأ بعير انسانا ضمن به الدية على العاقلة. یہ اونٹ ہے، اس اونٹ کی دم کے ساتھ اس کی رسی ہے، اس کے دم کے ساتھ اس کی رسی ہے، اس کے دم کے ساتھ اس کی رسی ہے، اس کے دم کے ساتھ یہ قطار ہے اور پیچھے پھر بگاڑا جا رہا ہے. کسی اونٹ نے تبلیغی کو کچل ڈالا تو اس پر زمان ہے. جن اونٹوں کو یہ چلا رہا ہے ان کی حفاظت کیوں نہیں کرتا. ومن قاد، پھر بگاڑا آگے جا رہا ہے قطارن اونٹوں سے، فہو ضامن، یہ ضامن ہے ہر شی کا اوطا جو اونٹ پہ مال کرے. فإن وطئ بعیر، اگر کچل ڈالے ایک اونٹ انسان تبلیغی کو، نو ضمن به دیت، قائد ضامن ہے دیت کا.
لأن القائد علیہ حفظ القطار، اس کا فرض ہے کہ قطار کی حفاظت کرے، کالسائق جس طرح پیچھے جانے والا ضامن ہے، وقد امکنوا ذلك، اور یہ حفاظت ان کے لیے ممکن ہے، تو یہ ظالم بنا بالتقصیر کہ اس نے کوتاہی کی، اور وہ تصویر یہ جو سبب بنا اس کی موت کا بے وصف ظلم، یہ سبب ہے زمان کا۔ اتنی بات ہے اگر انسان مرا وہ عاقلہ پر ہے، اور اگر کسی کا مال ہلاک ہوا فی مالی ہی، وہ قائد کے مال میں۔ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ، چلو یہ درمیان میں اونٹوں کا قطار ہے، آگے یہ قائد ہے اور پیچھے پہلوان سائق ہے، اور درمیانی اونٹ نے کسی کو کچل ڈالا، تو مولوی صاحب قائد پر بھی زمان ہے اور سائق پر بھی۔ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ، اگر قائد کے ساتھ سائق بھی ہے تو زمان دونوں پر ہے، کیونکہ قائد ایک اونٹ کا وہ قائد ہے تمام کا، اور سائق ایک کا سائق ہے تمام کا، لِاِتِّصَالِ الْأَزِمَّةِ، کیونکہ لگام لگی ہوئی ہے، ہر ایک کی رسی دوسرے کے دم کے ساتھ ہے۔ یہ سب کہ سائق فی جانب نہ، اس جانب میں قائد ہے اور اس جانب میں سائق ہے، درمیان میں جو اونٹ کسی کو کچل ڈالے تو دونوں پر ہے، اور اگر سائق درمیان میں ہے تو پھر یہ سائق ان کا سائق ہے، ان کا سائق ہے یا قائد ہے؟ قائد ہے۔ پھر یہ درمیانی اونٹوں سے جو ہلاک ہو جائے دونوں کے اوپر ہے، اور اس سے جو ہلاک ہو جائے اس پر نہیں ہے، اس پر ہے، کیونکہ یہ قائد اس قطار کا ہے، اس کا نہیں، اس قطار کا قائد کون ہے؟ پہلوان۔ ٹھیک ہے، حاضر اذا کان سائق، یہ سب کے پہلوان بھی جانے میں ان تمام اونٹوں کی پیچھے دم کے ساتھ ہو، اور اما اذا کان توسطھا، اور اگر پہلوان قطار کی درمیان میں تھا، واخذ بزمام واحد، اور اس نے ایک اونٹ کی رسی پکڑی تھی۔ اچھا جی، نما یضمن ما عتب مما هو خلقه، پھر یہ آدمی جو ہے یہ پھر بگاڑا، یہ زمین نہیں ہے ان اونٹوں کا جو پہلوان کے پیچھے ہیں، وہ یضمنان، قائد اور سائق زمین ہے، ما تلف بما بین یدیہ، کیونکہ قائد لا یقود، پھر بگاڑا قائد نہیں ہے ما ان اونٹوں کا خلف سائق لانفصام الزمائن، کیونکہ رسیاں ٹوٹ چکی ہے، اور سائق یسوق ما یکون خدا، وہ آگے کا بھی زمین ہے۔ اور وَإِنْ رَبَطَ رَجُلٌ بَعِيرًا إِلَى الْقَطَارِ، پہلوان جا رہا ہے کوئٹہ اور یہ اونٹوں کا قطار لے جا رہا ہے، پہلوان کو پتہ چلا کہ اونٹ کوئٹہ جا رہا ہے، اس نے بھی اپنا اونٹ پیچھے باندھ لیا، اور پہلوان کے اونٹ نے کسی کو کچل ڈالا، تو مولوی صاحب قائد کے اوپر زمان ہے، قائد نے کیوں ان کو نہیں روکا کہ یہاں اونٹ نہ باندھو؟ ٹھیک ہے۔ وَإِنْ رَبَطَ پہلوان بَعِيرًا، اور باندھ لیا پہلوان نے اپنا خر إِلَى الْقَطَارِ، قطار کے ساتھ، اور قائد کو پتہ نہیں چلتا، نُفُوَتِيَ الْمَرْبُوطَ، پس کچل دیا اس خر نے جو باندھا گیا تھا انسان تبلیغی کو، فَقَتَلَهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَائِدِ الدِّيَةُ، تو پھر بگاڑا کے عاقلہ پر دیت ہے، لِأَنَّهُ پھر يُمْكِنُهُ، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ بچائے اپنی قطار کو عن ربط غیرہ، پہلوان کے باندھنے سے، فَإِذَا تَرَكَتْ کیانا، جب اس نے حفاظت چھوڑی، نصار ظالمنا، اور جب یہ سبب بنا ہلاکا، ندیت ہے عاقلہ پر، کما فی القتل الخطا، ثم یرجعون، پھر عاقلہ پھر بگاڑا کی رجوع کریں گے دیت کے ساتھ، علی عاقلۃ رابطہ، لأنہ رابط وہ شخص ہے اوقعہم، جس نے قائد کے عاقلہ کو ڈالا اس عہدہ زمان کے اندر۔ تو ابتداءً دونوں پر واجب کرو، کہتے ہیں زمان واجب نہیں ہے، دونوں پر پہلے ابتدا، حالانکہ ہر ایک مسبب ہے، ایک قیادت سے اور ایک ربط سے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ربط قوت کے سامنے کل عدم ہے، ربط من القوت بمنزلت سبب من المباشرت، مباشرت اور سبب جمع ہو جائے تو موت کس کی طرف منسوب؟ لاتصال التلف بالقوت دون الربط، قالوا هذا اذا ربط والقطار التفصيل، یہ تفصیل اس وقت ہے کہ پہلوان اپنا خر باندھ لے چل کے قطار کے ساتھ، لأنه آمر بالقود، کیونکہ اس صورت میں اس نے پہلوان نے امر کیا کہ تمہاری اونٹ چلتے ہیں تو میری اونٹوں کو بھی چلاؤ، دلالتاً۔ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، تو جب قائد کو پتہ نہ چلا تو ممکن نہیں ہے اس کے لیے تحفظ من ذالک، تو قرار زمان کا رابط ہے، او اما اذا ربط ولبل قیام،
اور اگر قطار پیر کا کھڑا تھا اور کھڑے قطار کے ساتھ اس نے اونٹ باندھا، ثم قادها، پھر پہلوان نے ان کو چلایا، تو قائد ضامن ہے، کیونکہ اس نے چلایا بعیر پہلوان کا بغیر اذن پہلوان کے، نہ اذن پہلوان کا صلاحتن ہے نہ دلالتن ہے، نو بلا یرجعو، عاقلہ قائد رجوع نہیں کریں گے بما عزیت پر لائق، رجوع کو لائق ہے، کس پر رجوع نہیں کریں گے؟ علیہ پہلوان پر۔ ومن ارسل بہیمة وکان لها سائقا فاصابت فی فورها یزمینہ، پہلوان نے اپنی کوتی کی رسی جو ہے وہ کھولی، اور کھولتی ہی وہ جا کر اس نے تبریزی کو مار ڈالا۔ تو مولوی صاحب اس کے اوپر زمان ہے، جو چھوڑے گا اپنی کوتی کو اور اس کا سائق پیچھے جا رہا ہے، فاصابت فی فورها یزمینہ، لأن الفعل، کیونکہ کوتی کا فعل منتقل ہوا الیہ پیر کی طرف بواسطۃ السوق، ولو ارسل طیرا وساقہ فاصاب فی فورہ لم یزمن، پنجرے میں طوطا ہے اور پیر بگاڑا نے کھڑکی کھول دی، کھڑکی کھول کر اس کو چلایا اور جاتی اس نے تبلیغی کے آنکھ نکالی، پھر اس کے اوپر زبان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے اگرچہ چلایا لیکن طوطے کا جسم چلانے کا قابل نہیں ہے، چلنا ہوتا ہے مارنے سے، اور وہ مارنا متحمل ہے۔ فرق یہ ہے کہ بدن کوتی کا متحمل ہے شوق کا، فاتبر شوقہ، پیر کا شوق معتبر ہوا، اور خیر متحمل نہیں ہے شوق کا، تو وجود شوق و عدم کا بھی منزلتنا۔ وکذا لو ارسل کلبا، اس نے کتا کو چھوڑا اور اس کا سائق نہیں ہے، کسی کو کاٹا، زمان نہیں ہے۔ ولو ارسلہ الی صید، اور اگر شکار پر چھوڑا اور اس کی پیچھے نہیں لگا، فاخذ الصید وقتلہ، اللہ، کیونکہ یہاں ارسال ہے۔ وجہ فرق کا یہ ہے کہ بہیمہ مخیر ہے اپنے فعل میں، اور سالی نہیں ہے کہ وہ نائب بنی مرسل مالک کا، تو فعل اس کا مضاف نہیں ہے مالک کی طرف، یہ حقیقت ہے۔ اتنی بات ہے کہ حاجت درپیش ہے اشتیاد میں، وہ اسی فعل المرسل، تو یہ پکڑنا شکار کا مرسل کی طرف منصوب ہے، کیونکہ اشتیاد مشروع ہے اور طریقہ نہیں ہے اشتیاد کا سوا ارسال کے، اور حاجت نہیں ہے فی حق زمانے عدوان کے، اپنے کھوتا چھوڑا اور اس نے فوراً کسی کو مارا تو زمان نہیں۔ اور امام یوسف سے یہ ہے کہ کوتی کا زمان ہے احتیاطاً اور صیانتاً لاموال الناس، قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وذکر فی المقصود اذا ارسل، کھول دیتا ہے پیر بگاڑ اپنی کوتی کو مسلمانوں کے راستے میں اور وہ فوراً کسی کو ہلاک کرتا ہے، نو مرسل زمین ہے، کیونکہ سیر کوتی کا مضاف الیہ اس کی طرف، مادامت تسیر علی سننہا، جب تک وہ کوتی چلتی اسی راستے پر جس پر پیر نے چھوڑا ہے، اولو ان عنفت یمینتن او یسرتن، اور اگر اس نے اس کا منہ مشرق کی طرف کیا تھا لیکن کوتی یمینن اور شمالن گھومی کسی کو ہلاک کیا، اچھا جی، نو انقطع حکم الارسال، پھر زمان نہیں ہے۔ ہاں پھر بھی زمان ہے، کوتی کو اس طرف چھوڑو، لیکن آگے دیوار ہے، کوتا مجبور ہو کر ادھر چلا اور تبریزی کو مارا، پھر زمان ہے۔ الا اذا لم يكن لهم طريق آخر سواه وكذا اذا اوقفت ثم سارت، ثم اسی طرح اس نے یہ کوتا چھوڑا، چلتے چلتے یہ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد پھر چلو کسی کو مارا، تو مرسل پر زمان نہیں ہے، کیونکہ اس کا ارسال اس کی وقوع سے ختم ہوا۔ وَكَذَا اِذَا وَقَفَتْ، جب وہ کوتا کھڑا ہوا، ثم سارت، پھر چلو کسی کو ہلاک کیا، زمان نہیں ہے۔ بخلاف ما وقات بعد الرسال پہ اختیار، اگر آپ شکار پر کتا چھوڑے اور وہ جا کر چھپ جائے، ٹھہر جائے، پھر شکار پکڑے تو وہ حلال ہے، کیونکہ وہ بیٹھ جانا شکار پکڑنے کا ہیلا ہے، گزر چکا ہے۔ فاخذت الصید، کیونکہ یہ وقوع کتے کا تحقق مقصود المرسل، یہ مرسل کا مقصود ثابت کرتے جو شکار ہے، لأنہ کتے کا بیٹھ جانا اس لیے لتمکنی کہ وہ قادر ہو جائے شکار پڑنے پر، وہذہ، اور کوتی کا کھڑا ہونا یہ منافی ہے مقصود مرسل کا جو چلنا ہے، تو منقطع ہوا حکم ارسال کا، تو زمان نہیں ہے۔ وبخلاف ما اذا ارسلوا الى صيد فاصاب نفسا او مالا في فوره لا يزمنه من ارسله، ایک آدمی نے کتا چھوڑا شکار پر، اس نے کسی کو مارا یا کسی کا مال ضائع کیا، تو ضامن نہیں ہے من ارسلہ، اور ارسال کی طریق میں ضامن ہے۔ کیوں؟
راستے کو مشغول کرنا یہ تعدی ظلم ہے. فیضمن یہ ضامن ہے ہر اس نقصان کا جو اس سے پیدا ہو. اور ارچ ارسالی الاختیار ہے تو وہ ظلم نہیں ہے، وہ مباح ہے. اولا تصویبہ اور سبب ظلم کے انسان سبب دیت کا نہیں بنتا الا بوصف ظلم. ولو ارسل بہیمة فافسدت زرعا على فوره زمین المرسل. پہلوان نے کھوتی چھوڑی اور اس نے کسی کی فصل کو کھایا تو مرسل زمین ہے. اور اگر وہ مائل ہو گئی یمیناً و شمالاً اور اس کا دوسرا راستہ تھا پھر زمین نہیں ہے. ولو ان فلست الدابة فاصابت مالا او آدمیا لیلا او نهارا لا زمانہ. چلو کھوتا خود بخود کھل گیا، رسی توڑی اور اس نے کسی کی مال جان کو ضائع کیا تو مالک کر کچھ بھی نہیں ہے. ولو ان فلتت اگر کھل جاتا ہے جانور فاصابت مالا کسی کے مال کو ہلاک کرے او آدمیہ نے انسان کو رات کے وقت یا دن کے وقت زمان نہیں ہے مالک پر. حضور کا ارشاد ہے جرح العجمہ جانور اگر کسی کو زخمی کرے جبارن وہ قدر ہے. اور امام محمد کہتے ہیں اس عجمہ کا جرحہ جبار ہے المنفلتۃ جو خود بخود کھل گیا ہو. وَلِأَنَّ الْفَعْلَ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہلاکت جو جانور نے کیا ہے یہ مضاف نہیں ہے مالک کی طرف. لعدم ما نہیں ہے وہ ارسال جو موجب نسبت کا ہے مالک کی طرف من الارسال واخواته. شاة لقصاب وقعت عینها. چلو پیر وگاڑا خسائی ہے، اس نے بکرا آج لائے کہ کل اس کو ذبح کرو. میں نے اس کی آنکھ نکالی تو میری پر نصف قیمت ہے. نہیں، ایک آنکھ چٹاک گوشت ہے، چٹاک گوشت کے جو پیسے 2 پیسے وہ میں دے دوں گا کیونکہ اس کا مقصد دودھ ہے یا گوشت ہے. گوشت میں نے ایک چٹاک گوشت کم کیا ہے وہ قیمت دوں گا. شاطن بکرا تھا لقصاب قصائی کا فقیات عینوہا اس کی آنکھ نکالی گئی تو وفیہما نقصہا آنکھ سے جو کمی آئی ہے وہ دوں گا کیونکہ مقصود قصائی کی بکرے کا گوشت ہے تو معتبر نہیں ہے مگر نقصان گوشت کا. وفی عین بقرۃ الجزار او جزوری ہی اور اگر قصائی کی گائے یا اونٹنی کی آنکھ نکالو نو ربع القیمت ربع قیمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گائے 4 آنکھوں سے کام کرتی ہے، 2 اس کے اپنے ہیں 2 مالک کے ہیں تو ایک آنکھ نکالنے میں ربع قیمت ہے. وکذا فی عین الحمار پیر وگاڑا کی گدے کی ایک آنکھ میں نے نکالی تو میں نصف قیمت دوں گا یا ربع کیونکہ گدھا کام کرتا ہے 4 آنکھوں سے، 2 اس کے اپنے آنکھیں ہیں 2 اس کے ہیں. اگر پیچھے مالک نہ ہو تو گدھا تو یہاں کی بجائے ادھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 4 آنکھوں میں سے میں نے ایک آنکھ نکالی تو ربع قیمت ہے. وَكَذَا فِي عَيْنِ الْحِمَارِ وَالْبَغَلِ وَالْفَرَسِ اور شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں بھی نقصان ہے قیاس شاتی قصاب پر. اور ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا فی عین الدابہ بربع القیمت، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا. دوسرا یہ ہے کہ گائے میں اونٹ میں خچر اور گھوڑے میں مقاصد ہے سوا لحم کے کل حملے اس پر بوجھ اٹھاؤ والرکوب سوار ہو جاؤ وزینت و جمال ہے اور عمل کرنا حل چلاؤ سے. اس وجہ سے یہ مشابہ ہوا انسان کا. وقد تمسک للعقل اور کبھی جانوروں کو رکھا جاتا ہے ذبح کے لیے تو اس وجہ سے مشابہ ہوا مأکولات کے ساتھ تو ہم نے عمل کیا بشبہن چونکہ یہ مشابہ بالانسان ہے تو فی ایجاب الربع اور بشبہ الاخر فی نفی النصف. وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ انما يمكن ممکن ہے ان جانوروں سے کام لینا بِأَرْبَعَةِ أَعْيُنٍ 4 آنکھوں کے ساتھ. عینہا 2 آنکھ جانور کے ہے وعینا المستعملہ اور 2 آنکھ اس پیر وگاڑا کا ہے جو خر کو استعمال کرتا ہے. نفکأنہا ذات أعین 4 گویا کہ وہ 4 آنکھوں والا ہے. فَيَجِبُ الرُّبْعُ بِإِحْدَاهُمَا وَمَنْ